کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا رہی ہو۔ عزیزان گرامی، اگر حسان بن ثابت کی بات کریں، کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کہاں دنیا دیکھی ہوگی، حضور کو صرف دیکھا اور تعریف کر لی، تو ہم سدرہ کے مکین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جبرائیل امین جن سے کوئی دنیا کا خطہ شاید رہ گیا ہو، ہر نبی پر انہوں نے وحی اتاری ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر کائنات کے زمانے کو دیکھا۔ جبرائیل امین کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک دن وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپاک ہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام۔ کہتے ہیں میں نے کائنات کے بہت سارے مملکتوں کو چھان لیا ہے، بسیار خوباں دیدہ ام، بہت سے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، اے اللہ کے رسول آپ ایک الگ ہی چیز ہو، آپ کے مثل نہ میں نے پہلوں میں دیکھا نہ کبھی اس زمانے میں دیکھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جبرائیل امین سدرہ کے مکین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اور آپ کے جمال کو ہر سنی مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا حلیہ جب نگاہوں میں آتا ہے تو ہمیشہ آنکھوں میں بس جاتا ہے، اور پھر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ تو دنیا کا حسن تمہیں دھوکہ بھی نہیں دے گا، دنیا کا جمال تمہیں پھر اپنی طرف فریفتہ نہیں کرے گا۔ جس کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ آئے، دنیا کا حسن اسے ورغلا نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری کمزرفی ہے، یہ ہماری طرف سے کوتاہی و سستی ہے کہ ہم نے رخ مصطفیٰ کو پڑھا نہیں۔ صحابہ نے من وعن تصویر مصطفیٰ کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تصویر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہیں بنائی گئی، لیکن خد و خال پورے صحابہ نے اس طرح سے لکھ دیے کہ آج بھی اگر تم تنہائی میں بیٹھ کر کے ان خد و خال کی تصوراتی زندگی میں جاؤ گے، میرا یقین ہے کہ تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تصویر تمہارے ذہن میں چھپ جائے گی۔ آج ہمارا عنوان سخن یہی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے خد و خال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حلیہ مبارکہ۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے۔ اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے تو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا، حسن سیرت بھی عطا کیا، حسن صورت بھی عطا کیا۔ سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا، اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں، قصیدے، اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے۔ ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے سچ کہا۔ صحابہ جو موجود تھے
انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا, صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے, دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی, دوسرے نے آپ کی تعریف کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے, جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے. ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا, اپنی برائی کی. صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا, اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا, اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں, دل سنبھال کر, ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قد و قامت, حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو, اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو, میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے, اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے زیارت بھی ہوتی ہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم, مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں, ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو, اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. عزیزان گرامی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کرنا آتا ہے. یہ اسی کی ایک شاخ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جوان ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی, اور جب آپ نے ہجرت فرمائی جب 53 سال کی تھی عمر پاک آپ کی. اب 53 سال کی عمر میں صحابہ اکرام نے جو حلیہ بیان کیا, پھر جوانی کا حال کیا رہا ہوگا. جو صحابہ سیرت کے ان گوشوں میں بیان کی ہیں کہ میرے آقا کا حلیہ ایسا تھا, وہ اتنا حسین ہے کہ جو 25 سال کی جوانی کا حسن رہا ہوگا وہ کس انداز کا رہا ہوگا. صحابہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. کچھ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو روایتوں میں نقل کیا. فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی, چاند افق پر طلوع تھا بڑے آب و تاب کے ساتھ, اور اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے. آپ کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ تھا, لال رنگ کا جس میں دھاریاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ زیبتن کر کے باہر آئے. صحابہ میں سے کہتے ہیں ہم ایک بار چاند کو دیکھتے, پھر ایک بار رسول پاک کو دیکھتے, ایک بار چاند کو دیکھتے, پھر حضور کو دیکھتے. اخیر میں ہمارے دل و دماغ نے کہا چاند تو پھیکا پڑ گیا میرے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے چاند پھیکا لگتا تھا, اور حضور کا حسن وہ بھی سرخ دھاری دار جبے کے اندر. وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پورے گلشن میں ایک گلاب کھلا ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ گلاب گلشن میں دیکھے ہیں لوگ, گلاب گلشن میں, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ ایک گلاب میں سارا گلشن کھلا ہوا تھا, سارا گلشن کھلا ہوا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے, کئی صحابہ نے سورج سے تشبیہ دی, کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج سے زیادہ خوبصورت دکھتے تھے. صحابہ سے کسی نے پوچھا, آپ نے کہا سورج سے زیادہ خوبصورت؟ سورج کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگ دیکھنے کے لیے وارفتہ ہوتے. اس صحابی نے کہا میں نے وہ دوپہر والا سورج نہیں کہا, وہ چاشت والا سورج کہا ہے, جس کو دیکھنے سے ہڈیوں میں بھی طاقت آتی ہے, جس کی روشنی سے بدن میں بھی قوت آتی ہے. اس کو ضحیٰ کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ, قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں, ضحیٰ کہتے ہیں ناشتے کے وقت جو سورج نکلا رہتا ہے 8 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ, جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی تمہارے جسم پر ابھی ابھی گرماہٹ پیدا کرتی ہے, اور اس وقت سورج کی ٹکیا پر تمہاری نگاہیں بھی ٹکتی ہیں. اس سورج کو کہتے ہیں ضحیٰ, چاشت کے وقت والا سورج.
جو پوری کرنیں دنیا میں پھیلا چکا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود رخ مصطفیٰ کو وہ صبح کے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں تشبیہات بہت ساری ہیں، صحابہ کرام نے الگ الگ تشبیہیں دی۔ بعض صحابہ نے کہا وہ 14ویں کا چاند جب چمکتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کے آگے وہ پھیکا تھا، اور بعض صحابہ نے کہا سورج کے مثل، لیکن ایک شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ یہ شاعر نے کہا چاند میں تو کبھی ہم 14ویں کو دیکھ کے چاند کو دیکھتے ہیں، اس میں داغ نظر آتے ہیں، اور شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر ایک دھبا بھی نہیں تھا، کبھی ایک کوئی اس طرح کی پھنسی نہیں آئی جس سے لوگ قباحت کر سکتے ہوں، کراہت کر سکتے ہوں۔ اب جس میں اطہر کا جو حلیہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے وہ توجہ سے سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد و قامت میں نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد تھے، درمیانی قد، لیکن وہ بھی اس کمال کا کہ اگر 1000 کے مجمع میں ہو تو سب سے بلند میرے آقا نظر آتے تھے۔ یہ قد و قامت، صحابہ نے فرمایا وہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بہت زیادہ پست قد بھی نہیں تھے، درمیانی قد، لیکن 1,00,000 صحابہ کے درمیان بھی ہوتے حضور کا چہرہ سب سے نمایاں نظر آتا اور سب سے بلند نظر آتا۔ یہ تو میرے آقا کا معجزہ بھی تھا۔ قد و قامت کے متعلق صحابہ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج کی تذکرے میں کر رہا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بتائے ہیں اور صحبت پائی ہے، انہوں نے تاریخ میں حضور کا حلیہ رقم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ ابھری ہوئی تھی، چوڑی تھی، ایسی نہیں کہ بالکل چھوٹی ہو، کشادہ پیشانی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی، ان کو بھویں کہا جاتا ہے، ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں، یہ دونوں نہایت گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے، یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوٹ تھی، اتنا کشادہ نہیں، کھلے ہوئے نہیں، دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے۔ یہ خوبصورتی کی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پلکیں نہایت گھنی اور لمبی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا، آنکھ کھولتے تو نظر آتا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں یہ جو پلکیں تھی کافی گھنی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی کھڑی ناک تھی، سیدھی بالکل، ایسی نہیں کہ چوڑے ہوں یا نتھنے نظر آتے ہوں، لیکن کھڑی ناک تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل کسی نے چاندی سے تراش کر کے رکھا ہو۔ یہ بھی صحابہ نے کہا حضور کا جسم ناز ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی میں ڈھال کر کے اتارا ہے، اور یہ بینی مبارکہ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے نہ بہت زیادہ چپکے ہوئے تھے، ہموار تھے، لیکن جب حضور مسکراتے تھے تو اس میں انار کی سرخی آتی تھی، اور جب ناراض ہوتے، غصہ ہوتے تو اس میں لال پن نظر آتا تھا۔ صحابہ اس سے محسوس کر لیتے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار پاک۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا حضور گورے رنگت کے تھے، لیکن گورے کا مطلب چونے جیسی سفیدی نہیں، بلکہ کہتے ہیں ایسے گورے جس کو کہتے ہیں گلابی رنگت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلابی مائل تھے خوبصورتی میں، پیشانی ابھری ہوئی چوڑی، رخسار ہموار، بینی، ناک مبارکہ نہایت ہی سیدھی اور کھڑی ہوئی، اور لبھائے ناز اللہ اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ نہایت ہی سرخ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کلی کیا ہوا ہو، اس کو ایسے تراشا گیا ہو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے تو لوگوں صحابہ نے بیان کیا اس میں ایک دھار بھی نظر نہیں آتی تھی، جیسے بچوں کے ہونٹ لب نرم و نازک ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے
जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं, लेकिन सहाबा जिस उम्र की ये हालत बयान कर रहे हैं, ये हुजूर के 53 साल उम्र की बात है। 53 साल उम्र के वक्त हुजूर के लबहाए नाज निहायत ही नरम और बहुत ही दिलगुदाज थे। हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ये होंठ फैल जाते थे और इसमें सुर्खी नजर आती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़क़न मुबारक यानी ठुड्डी शरीफ, ये बिल्कुल ही मुसल्लस नुमा, यानी ऐसे नहीं कि जिसको ऐबदार समझा जाए। और दाढ़ी शरीफ इतनी घनी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निहायत घनी, और बाल शरीफ बहुत सीधे भी नहीं, बहुत घुंघरू भी नहीं, लेकिन थोड़े से घुंघरालू थे। और सरे मुबारक से जो बाल थे, साहबा इकराम फरमाते हैं कि पेशानी से लटक कर कानों की लौ तक आते थे। जो जुल्फे थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कभी कंधों तक आ जाते थे, लेकिन उन जुल्फों में बल खाए हुए थे, यानी हल्के हल्की से घुंघरालू थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों से जब ये घने बाल कंधों तक लटकते थे, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काले बाल, निहायत काले बाल, जब वो दोनों कंधों तक लटकते थे और उन बालों के बीच में दोनों कान ऐसे लगते जैसे तारे रात में खिले हुए हो। दो बड़े सितारे इन घने बालों के दरमियान खिले हुए हों। सहाबा कहते हैं इसी तरह से नजर आते थे, क्योंकि कानों में बिल्कुल सफेदी थी, बहुत ही रोशनी थी, और बाल निहायत ही रंग काले। और इन काली रंगत में जब वो सफेद रंग के कान हों, यकीनन वो खूबसूरत होंगे, यकीनन वो तारे से ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। अब गर्दन मुबारक जो थी, सहाबा कहते हैं सुराही नुमा थी, ऐसे जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे हों तो सहाबा को ये तक नजर आता था कि पानी उतर रहा है, जैसे शीशे के अंदर सुराही में पानी डाला जाए। और एक सहाबी बयान करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसने मुसाफा किया, वो हथेलियां इतनी नरमो गुदाज थी, कहते हैं दुनिया के किसी रेशम में उतनी नरमो गुदाजत नहीं होती, उतनी लताफत नहीं होती, इतनी लताफत। और वो भी किस उम्र की बात, 53 साल उम्र की बात है। हाथ जवान होते होते सख्त होने लगते हैं। बच्चों के तो हम समझ लेंगे कि नरम होंगे, लेकिन जवानी में हाथ छूते हुए, मेहनत करते हुए सख्त हो सकते हैं। सहाबा ने जो हुलिया बयान किया है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल के बाद का हुलिया है, और इतने नरम कि जो एक मर्तबा मुसाफा करे उसको ऐसा लगता कि मैंने अपने हाथ किसी दीबाजे में, किसी रेशम की कान में रख दिया है। और जिन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका पकड़े हैं, वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी नरम रूई को हमने पकड़ा है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा किसको है, उसकी ताकत का अंदाजा किसको है। अजीजान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका भी सहाबा ने लिखे। इतना कुर्बान जाओ सहाबा के इश्क पर कि किसी और का हुलिया ऐसा लिखा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि सहाबा ने जिस तरह से बयान किया है। हत्ता के पूरी 63 साल उम्र पाक आई मेरे आका की, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बाल काले ही रहे, दाढ़ी मुबारका काली रही। इन पूरे दाढ़ी और सर के बालों में सहाबा कहते हैं 14 बाल सफेद आए थे। कितने? 14 बाल सफेद आए थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा का ये इश्क था, वो हुजूर पाक के सफेद बाल तक गिन करके रखते थे। वो सहाबा जानिसार थे, हर अज़ू को, हर अदा को उन्होंने तहरीर में लाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सूरत मुबारका में जो बातें मैंने अर्ज की, गर्दन सुराही नुमा, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं शिकम पाक कैसा था, कहती हैं सीना जिस तरह से था उतना ही पेट मुबारक भी था। शिकम ना सीने से बाहर आया हुआ था, और सीना कैसा था, वो कहते हैं निहायत ही मजबूत, बिल्कुल सीधा और काफी कुशादा सीना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना काफी कुशादा, और पेट मुबारक का सीने से बाहर आया हुआ नहीं था, बिल्कुल सीने के बराबर था। और माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब कदमाए नास को भी बताया है। अल्लाह अल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक इस कदर हसीन और जमील थे, कहते हैं कि उनके पैरों के अंदर एक अजीब तासीर ये थी कि वो पत्थर पर रखते थे तो निशान आ जाता था। थे इतने नरम और नाजुक
کہ اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو روئی کا سا احساس ہو، لیکن جب وہ سخت پتھر پر میرے آقا قدم رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور نقشے رسول پاک، قدم رسول پاک کو اپنے سینے میں لے لیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کف پا، حضور پاک کے قدم پاک کے نقش کو بہت ساری جگہوں پر محفوظ کیا گیا، آج بھی پتھروں پر حضور کا نقش پا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا، ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی اپنے کپڑا سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، میں اندھیرے میں ہی کپڑا سل رہی تھی، اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب آئے، میں نے کپڑا سمیٹنا چاہا، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ حجرے میں سوئی کہاں نظر آئے؟ اندھیرے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا جاتا تھا، یا حمیرہ، اے حمیرہ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ حضور پاک نے مسکرایا، جب مسکراتے تھے تو 4 دندان مبارکہ حضور کے نظر آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ 4 دندان مبارکہ کی روشنی سے حجرے میں اتنی روشنی آئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری گمی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ، دندان مبارکہ، گردن مبارک، رخسار مبارک، لبہائے ناز، آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی تھی؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں کافی کشادہ، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اتنی بڑی بھی نہیں کہ دیکھنے والے کو عیب لگے، بہت چھوٹی بھی نہیں پتلی، لیکن اس کو بڑی آنکھیں کہا جاتا ہے۔ جس کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورتی کی ایک قسم ہوتی ہے، بڑی آنکھیں ہونا خوبصورتی کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر کی بھی بات صحابہ فرماتے ہیں یہ جو پتلی تھی نہایت کالی تھی، اور جو باہر کی سفیدی تھی وہ بہت سفید، لیکن اس میں خون کے جو ڈورے تھے وہ صاف نظر آیا کرتے تھے، باریک باریک نسیں صاف نظر آتی تھی۔ صحابہ نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا نقش کر کے رکھا ہے، میرے عزیزو غالباً بعد میں آنے والے ہم غلاموں کے لیے ہی انہوں نے لکھا ہوگا، اسی لیے انہوں نے بتایا ہوگا اے نادان جب کبھی تیرا دل پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، اس حلیے پاک کو ایک بار پڑھ لینا، پھر آنکھیں بند کر لینا، ساری تھکان دور ہو جائے گی، ساری تھکان دور ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ پاک جیسے ہی تصور میں آ جائے گا ہر چیز تم دنیا کی بھول جاؤ گے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز سے لے کر سر مبارک تک کی یہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب عشاقان مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو بعض نے اپنے نثر میں لکھا ہے، بعض نے اپنے اشعار میں لکھا ہے۔ امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ بردہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خد و خال کو پورے طور پر اپنے قصیدے میں لکھا ہے، فجوہر الحسنی غیر منقسمی، یہ ایسا جوہر ہے جس کو منقسم نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اعضاء مبارکہ کو اگر پڑھنا ہو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلاۃ و سلام، مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں جتنے اشعار آئے ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیے پاک کا بھی پورا نقشہ سلام میں پیش کر دیا ہے۔ یہ سلام بارگاہ رسالت میں مقبول سلام ہے، مقبول سلام ہے، اس لیے کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضور کی پوری ذات پر تو سلام ہے ہی ہے، لیکن حضور کے ہر عضو پر سلام ہے۔ کہتے ہیں جس کے آگے سر سروراں جھکیں اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ بھوؤں کی بات آتی ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں جن کے آگے محراب کعبہ جھکی
جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک کے لبھائے ناز کا تذکرہ آتا ہے، عشق و محبت کا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور منہ مبارک کی بات آتی ہے، امام عشق و محبت پکارتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ ارے زبان پاک کو بھی یہ امام ہمارا اس طرح سلام پیش کرتا ہے، کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کان مبارک پر بھی سلام بھیجا، کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں پر بھی سلام بھیجا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ارے شکم ناس پر بھی بریلی کے امام نے سلام بھیجا، کہا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے قدمہائے ناس پر بھی سلام بھیجا، کہا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو ناس پر سلام بھیجا ہے، اسی لیے یہ سلام مقبول بارگاہ انعام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ قبول کیا ہوا سلام ہے۔ عزیزان گرامی وقات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیے ناز کی ظاہری صورت میں نے آپ کے سامنے بتائی، ان کی باطنی جو صورت ہے اللہ اس پر بڑی لمبی گفتگو ہوگی۔ میں نے تو صرف یہ بتایا کہ آنکھیں حضور پاک کی بڑی بڑی تھیں، اس میں کالی کالی پتلیاں اور نہایت ہی سفید قسم کی سفیدی، یہ تو ظاہری آنکھوں کی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ بھویں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ تو ہم نے ظاہری صورت آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کی جو باطنی معنوی حقیقی جو تاثیرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔ آنکھیں صرف وہ نہیں کہ بڑی ہو جائیں خوبصورت ہیں، بلکہ احادیث میں کہا ہے یہ آنکھیں خوبصورت تو تھی ہی، لیکن دیکھتی کیا کیا تھی؟ کہتی ہیں، احادیث کہتی ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رکوع اور سجدے میں نہایت خشوع و خضوع میں رہو، دل کو جمائے رکھو۔ صحابہ گھبرا گئے، یہ جماعت سے نماز ہوئی ہے، امام سید الانبیاء، صحابہ مقتدی، نماز کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں رکوع سجدہ برابر کرنا۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ سب دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہوں کا ظاہری جمال اپنی جگہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نگاہیں ہیں جن کی تاثیر بھی یہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے ناز کی خوبصورتی آپ کے سامنے رکھا، بے مثل حسن ہے، لاجواب اور بے نظیر حسن ہے، لیکن چہرے مبارکہ کی تاثیر ایسی۔ اللہ میرے عزیزو، یہ رسول نماز میں ہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس چہرے کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ چہرہ حضور پاک کا جو بیان کیا نہایت گلابی رنگت کا خوبصورت، ابرو کشادہ، پیشانی کشادہ، میں نے ظاہری صورت رکھی۔ قرآن اس چہرے کا تذکرہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ مدینہ طیبہ کا ایک علاقہ ہے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو گئی، اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف نہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ بیت المقدس اس طرف تھا، خانہ کعبہ بالکل پیچھے کی طرف تھا، اپوزٹ سمت میں۔ اور یہ خیال آیا، پھر آگے کی بات قرآن سے سنو، 2 پارے کا پہلا صفحہ ہے، مولا تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اے رسول، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خیال کیا دل میں، اور اس کے بعد کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھا لی صحابہ کو، اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے لگے۔ تم اگر آسمان کی طرف منہ اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہو جائے گی،
تم اگر اپنا چہرہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھانے لگے. 1 بار اٹھایا, 2 بار اٹھایا, 3 بار اٹھایا, آیت نازل ہو گئی, جبرائیل امین آ گئے یہ لے کر کے قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. اے رسول ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ایک آیت اور نازل فرمائی. پہلے کیا کہا رب تعالیٰ نے, اے حبیب